آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 60 اور 61 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ وما ظنوا، اور کیا گمان ہے، الذین، ان لوگوں کا جو یفترون، باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، یوم القیامہ، روز قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالی جل شانہ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر سب کو دیتا ہے، یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں کیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، لذو فضل، یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثرهم، ان کے اکثر، لا یشکرون، نہیں شکر کرتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ عز و جل پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں اور جو رزق اور خوراک اللہ تعالی نے حرام نہیں فرمائی بلکہ وہ ان کی غذا ہے، اس کے حرام ہونے کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہ فرمائے گا؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچائے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ان حلال اور حرام بنانے والوں سے کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اس دن انہیں جو مار پڑے گی اور دکھ کا عذاب سہنا پڑے گا، اس کے متعلق بھی ان افتراء پردازوں نے کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، جس نے ہر وقت انہیں ہر اچھے اور برے کام کے انجام سے مطلع کر دیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کی اس مہربانی پر اس کے شکر گزار ہوتے، الٹا اس کی حدود کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، پھر اسی کے نام سے منسوب بھی کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، فضل کی تنوین، فضل کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت بڑے فضل والا ہے کہ پیدا کر کے عقل اور ہر نعمت بخشی، پھر انہیں مہلت دی، نافرمانیوں کے باوجود ان کے رزق میں کمی نہ کی، مگر وہ اس کی نرمی اور استدراج یعنی مہلت دینے کو دیکھ کر گناہوں پر اور دلیر ہو جاتے ہیں، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے جسے چاہتے ہیں حلال اور جسے چاہتے ہیں حرام قرار دے لیتے ہیں۔ اس قسم کی ناشکر گزاری میں مشرکین بھی مبتلا تھے اور اہل کتاب بھی، کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو دین بنا رکھا تھا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما کر، رسول بھیج کر
کتابیں نازل فرما کر لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے سن کر نفع اٹھاتے ہیں۔ وَمَا تَكُونُوا، اور نہیں ہوتے آپ، فی شان، کسی حالت، شان کا معنی حال ہے، مگر اس حال جو اہمیت رکھتا ہو، جیسے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ یہ لفظ معمولی اور حقیر کام پر نہیں بولا جاتا۔ وما تتلو، اور نہیں تلاوت کرتے آپ، منہ اس کی طرف سے نازل شدہ، من قرآن، قرآن کا کچھ حصہ، ولا، اور نہیں، تعملون، تم لوگ عمل کرتے، من عمل، کوئی عمل، الا کننا، مگر ہم ہوتے ہیں، علیکم، تم پر۔ فرمایا وما تتلو منہ کی ضمیر کے مطابق مفسرین نے بہت سے احتمال ذکر فرمایا ہیں کہ یہ کس کی طرف لوٹتی ہے، وہ سب درست ہیں، مگر میری دانش میں ان میں سب سے آسان اور واضح وہ ہے جو ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ قرآن اسی کی طرف سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر لوٹانے کے لیے اس کا پہلے ذکر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہر ذہن میں موجود ہے۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ آپ کی بندگی کی ہر ادا اور عمل ہمارے سامنے ہے، اور مخالفین کے لیے وعید ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اس کام میں مشغول ہوتے ہی ہم بھی گواہ ہوتے ہیں، اور نہ ہم اس سے بے خبر ہیں، نہ تم اس کی سزا سے بچ سکو گے۔ شہوداً، شاہد، اذ تفیضون، جب تم مشغول ہوتے ہو، فیہ، اس کام میں، وما تکون فی شان، اس آیت کے شروع میں دو صیغے تکون اور تتلو واحد مذکر حاضر کے ہیں جن کا معنی تو ہے، اور دو صیغے تعملون اور تفیضون جمع مذکر حاضر کے ہیں جن کا معنی تم ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر دو طرح سے کی ہے، ایک تو یہ کہ پہلے دونوں الفاظ کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور بعد والے دونوں الفاظ کے مخاطب تمام لوگ ہیں۔ متن آیت کا ترجمہ لفظوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلے دونوں الفاظ میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، مگر اس میں بھی تمام لوگ شامل ہیں، اسی بعد والے صیغے جمع لائے گئے ہیں، مراد ہر مخاطب ہے، جیسے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ اس میں ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام امت کو شامل کر لی ہے، یعنی لوگوں میں سے کوئی بھی کسی حال میں ہو، قرآن پڑھ رہا ہو یا کوئی اور عمل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہوتا ہے۔ یہ تفسیر بھی صحیح ہے۔ وما یعزب، اور نہیں پوشیدہ ہوتی، الربک، آپ کے رب سے کوئی بھی چیز، من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، فی السماء، آسمان میں، ولا، اور نہ، اصغر، کوئی چیز چھوٹی، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ بڑی۔ فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، یہ بات جاہل فلسفیوں کی اس بات کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلیات کو جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا۔ بڑی بڑی بات اس کے علم میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں۔ ذرۃ، سب سے چھوٹی چیونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور روشن دان وغیرہ سے آنے والی روشنی کے اندر بکھرے ہوئے باریک ذروں کو بھی۔ فرمایا کہ زمین ہو یا آسمان، اس میں نہ ایک ذرہ برابر چیز اس سے غائب ہے، نہ اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز، بلکہ وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین کا معنی لوح محفوظ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی اسی آیت کی ہم معنی سورہ نام کی آیات 59-60 ہیں۔ اللہ، مگر،
فی کتاب مبین، وہ واضح کتاب میں۔ اس آیت میں بیان کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی مخاطب بنایا گیا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی، اور ان دونوں کی سرگرمیوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ کی ذات مبارک ہے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا اور اسی مقصد کے لیے اپنی جان تک کھپا رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کر قرآن سنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے اور تکلیفیں پہنچانے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے، اسلام کی راہ روکنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ گویا اس آیت میں کافروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کرتوتیں بھی تم کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، پھر وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں، لہذا اپنی سرگرمیوں کے انجام کی بھی فکر کر لو۔ اور نبی کو یہی بات کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور آپ نہیں پڑھتے سال میں قرآن پاک، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں انجام دیتے کوئی عمل، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہوں، یا کوئی دوسرے نیکی کا کام کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، یا غرباء و مساکین کی اعانت کر رہے ہوں، ہم ہر حالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ تبلیغ دین کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں یا خود اپنی وفاداری اور عز و انکساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، ہم کسی حال میں بھی آپ سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ آپ کا ہر کام ہماری نگاہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو حاضر ناظر ہے اور وہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کوئی شخص کس قسم کا کام کس نیت و ارادے سے کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے یا برائی کی طرف راغب ہے، خلوص کے ساتھ انجام دے رہا ہے یا اس پر ریاکاری کا غلبہ ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ توحید پر کاربند یا شرک میں ملوث ہو چکے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کر رہے ہیں یا ان کی اور ان کی الہی ہوئی کتابوں کی تکذیب کر رہے ہیں، شرائع الہیہ پر عمل پیرا ہیں یا ہیلے بہانے سے ان کے احکام کو ٹال مٹور رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ سب کچھ واضح ہے تو پھر انسان کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اپنی حاجات پیش کرے اور مشکل کشائی کے لیے اغیار کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے پروردگار سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز، زمین میں ہو یا آسمان میں، ذرہ چیونٹی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ان باریک حباب کو بھی جو روشن دان سے آنے والی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی رب العزت سے مخفی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یہاں پر زمین کا ذکر آسمان سے پہلے کیا گیا ہے، حالانکہ اکثر مقامات پر آسمان کا تذکرہ پہلے آتا ہے۔ زمین کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے ارضی حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال آسمان کو زمین پر فوقیت حاصل ہے، تو فرمایا کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ اس کی صفت کمال ہے۔ توحید کو جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، نبوت رسالت میں شک کرنے والے، سب اللہ کی نگاہ میں، اللہ ان سب کے حال کو جانتا ہے، پھر وہ خدا تعالی کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر وہ کتاب مبین موجود ہے۔ پہلے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں اور کوئی چیز اس سے غائب نہیں، اب فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر آج کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا نمونہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ بہرحال پوری آیت کریمہ کا لب لباب یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، بندوں کو کوئی کردار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، وہ اس علم کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ عز و جل کی علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت بھی ہے کہ جب اللہ عز و جل ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیا اور خوف سے ہم اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔